بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم واقعہ کربلا کے بارے میں بات کریں گے، جس کی اہمیت رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ کچھ لوگ اس کو تاریخ کا سیاہ باب کہتے ہیں اور کچھ لوگ حضرت امام حسین کو مظلوم ثابت کرتے ہیں، لیکن حضرت امام حسین نواسۂ رسول تو عظمت تو ہمت کا مینار ہیں۔ یہ قربانی نہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھپی تھی اور نہ حضرت امام حسین سے، بلکہ انہوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ آپ عزم و ہمت کی ایک اعلیٰ مثال ہیں، جنہوں نے اسلام اور حق کے لیے کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کیا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک کے تمام واقعات بیان کریں گے۔ حضرت امام حسین کو کوفہ سے بہت سے خطوط موصول ہوئے، جن میں غیر اسلامی حکومت اور قوانین کے بارے میں لکھا گیا کہ یزید ان سے اپنے خلیفہ ہونے کی بیعت لینا چاہتا تھا، جس کو حضرت امام حسین ابن علی نے غیر شرعی غیر اسلامی قرار دیا، جو حضرت امام حسین اور امیر معاویہ کے درمیان صلح معاہدے کے خلاف یزید کو وراثت میں ملی تھی۔ اس کے جواب میں آپ نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ ایک خط بھیجا کوفہ والوں کے نام۔ اس کے الفاظ کچھ یوں تھے: میں اپنے چچا زاد بھائی کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مجھے آپ کے حالات سے آگاہ کرے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ آپ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے خط لکھے ہیں، تو پھر ہی میں آپ کی طرف آؤں گا۔ کوفہ والے ابن زیاد کے ڈر سے، جو کہ کوفہ کا گورنر تھا، حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ چکے تھے۔ مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں سے مکمل ناواقف تھے۔ ان کو ایمان دینے کا وعدہ کر کے گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں کوفہ کے محل کی چھت سے دھکا دے کر شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے مکہ چھوڑا اور کوفہ کی طرف رخ کیا۔ وہ یکم محرم الحرام کو کربلا کے قریب پہنچے، تھوڑا آرام کیا اور 2 محرم کو ایک بستی پہنچے جس کا نام مینوا بتایا جاتا ہے۔ امام حسین نے مزید دریافت کیا تو یہ بتایا گیا کہ اسے کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے اسی جگہ اپنا پڑاؤ ڈالا اور 61,000 درہم میں یہ زمین خرید لی۔ 3 محرم الحرام کو یزیدی لشکر عمر بن سعد، جو کہ سعد بن ابی وقاص کے بیٹے تھے، 60,000 کا لشکر لے کر کربلا پہنچا۔ ابن زیاد نے چند روز پہلے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ وہ اپنا لشکر لے کر کربلا پہنچے اور امام حسین کا معاملہ حل کرے، جس پر عمر بن سعد نے یہ کرنے سے معذرت کر لی، جس پر ابن زیاد نے اس کو حکومت چھوڑنے کا کہا۔ اس نے سوچ وچار کے لیے ایک شب کا ٹائم مانگ لیا۔ اگلے دن وہ یہ کرنے پر راضی ہو گیا۔ روایت کے مطابق حضرت امام سے جنگ کرنے کے لیے جو پرچم سب سے پہلے بلند ہوا وہ عمر بن سعد کا تھا۔ وہ اپنا 6,000 کا یزیدی لشکر لے کر کربلا پہنچا تو حضرت امام حسین کے خیموں کے سامنے اپنے خیمے نصب کر لیے۔ 4 محرم الحرام کو ابن زیاد نے مسجد میں خطبہ دیا کہ جس میں اس نے امام حسین کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا اور کہا: حکم یزید سے تمہارے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں گے، تم اس کے دشمن حضرت حسین کے ساتھ لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ جس پر بہت سے لالچی لوگ آمادہ ہو گئے، جس میں شمر نے سب سے پہلے کربلا روانگی کی درخواست کی۔ چنانچہ شمر کو 4,000، ابن رکاب کو 2,000 اور حسین بن نمیر کو 4,000، ابن رینا کو 3,000 اور ابن خرشہ کو 2,000 کے لشکر دے کر روانہ کر دیا گیا۔ 5 اور 6 محرم کو مزید چھوٹے بڑے یزیدی لشکر بھی کربلا روانہ کر دیے گئے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے عمر بن سعد کو خط لکھا کہ اب تک 70,000 کا لشکر بھیج چکا ہوں۔ میرا خط پاتے ہی امام حسین پر پانی بند کر دو اور جلد از جلد جنگ شروع کر دی جائے اور امام حسین کو شہید کر دیا جائے۔ 7 محرم الحرام کو عمر بن سعد کے حکم پر 4,000 کے لشکر نہر فرات پر مقرر کر دیا گیا کہ امام حسین کے خیموں تک پانی نہ پہنچے، جس کے بعد پانی کی بندش کر دی گئی۔ ان خیموں میں پانی کا ذخیرہ 6 محرم الحرام کو ختم ہو چکا تھا۔ پوری رات اور اگلا دن بچوں نے پانی کے لیے روتے گزاری۔ محرم کے 8ویں دن حضرت امام حسین کے بھائی حضرت عباس علمدار نے بہت سے مقامات پر کنواں کھودنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ سخت چٹانوں کی چادر کا سامنا کرنا پڑا، جس سے خیموں کے اندر موجود بچوں اور عورتوں کی امید ٹوٹ گئی۔ 8 محرم الحرام کو عمر بن سعد نے
پیغام بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نے کہا میں یزید کی بیعت کرنے سے بہتر موت کو بہتر سمجھتا ہوں۔ جو شخص برائی میں مبتلا ہو، دنیاوی لذتوں میں ڈوبا ہو اور احکام الہی کی خلاف ورزی کرتا ہو اور بھرے دربار میں اللہ کے پیغمبر کا مذاق اڑاتا ہو، میں یہاں سے دور جانے کو ترجیح دوں گا۔ میں کسی منافق اور عامر کی دھمکیوں کے آگے جھکوں گا نہیں۔ اس کے بعد شمر جو یزیدی فوج کا ایک کمانڈر تھا، اس کا تعلق بنی کلب سے تھا۔ وہ حضرت علی کی دوسری بیوی حضرت ام البنین کا رشتہ دار تھا۔ اس کے حضرت عباس کے خیمے کے پاس جا کر عباس، عبداللہ، عثمان، میں رشتے میں آپ کا ماموں لگتا ہوں، میں آپ لوگوں کو بچا سکتا ہوں، لیکن انہوں نے بڑی دلیری سے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا جس سے وہ واپس چلا گیا۔ 9 محرم الحرام حضرت امام حسین کو اطلاع ملی کہ دشمن کے لیے تیار ہو جائیں، دشمن حملہ کے لیے تیار ہے، تو جناب سیدہ زینب رونے لگی۔ حضرت امام حسین سے کہا ان سے ایک شب کی مہلت مانگ لیں تاکہ یزیدی لشکر کو ایک رات اور سوچنے کا موقع مل جائے اور نواسہ رسول یہ رات اپنے پروردگار کی عبادت اور دعا میں گزاریں۔ حضرت امام حسین اور عمر بن سعد میں یہ آخری گفتگو تھی اور ان کے ہمراہ حضرت عباس اور علی اکبر بھی تھے۔ تپتے ریگستان میں جہاں بڑے پیاس سے نڈھال تھے، وہاں بچوں کی پیاس کا عالم کیا ہوگا، گلے خشک تھے۔ جب حضرت امام حسین کی 4 سالہ بیٹی حضرت سکینہ حضرت عباس کے پاس آئیں اور ان سے پانی مانگا تو ان سے رہا نہ گیا۔ وہ فوراً امام حسین سے اجازت طلب کی اور مشق اور علم دے کر دریائے فرات کی جانب روانہ ہو گئے۔ فرات پہنچ کر انہوں نے مشکیزہ پانی سے بھرنا شروع کیا۔ جب مشکیزہ بھر گیا تو وہ گھوڑے پر بیٹھ کر واپس خیموں کی جانب جانا شروع ہوئے تو یزیدی فوج کے کئی سپاہیوں نے حملہ کر دیا اور آپ کے دونوں ہاتھ قلم کر دیے گئے، مگر انہوں نے مشکیزے کو نہیں چھوڑا اور اپنے دانتوں سے پکڑ کر خیموں کی جانب جانے لگے۔ ظالموں نے مشکیزے پر تیر مار کر پانی ضائع کر دیا اور ایک ظالم نے آپ پر حملہ کر دیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین کو حضرت عباس سے شدید محبت تھی۔ آپ کے شہید ہونے کے بعد آپ بہت روئے۔ جب رات کی تاریکی ہوئی تو حضرت امام حسین نے اپنے رفقا کو بلایا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو میری طرف سے جزائے خیر عطا کرے۔ اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے۔ رات کی تاریکی میں یہ لوگ میرے ہی قتل کے طالب ہیں، جب یہ میرا قتل کر لیں تو کسی اور کو قتل نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے روشنی ختم کر دی کہ اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اس کو شرمندگی کا سامنا نہ ہو۔ مگر امام حسین کے اصحاب اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں اے نواسہ رسول، ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں، ہم اپنی آخری سانس تک آپ کا دفاع کریں گے۔ جب ہم قتل ہو جائیں تو ہم سمجھیں گے ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ 10 محرم الحرام کو سورج طلوع ہوا تو یزیدی فوج کا ایک اہم کمانڈر اپنے بھائی اور بیٹے سمیت ظالم یزیدی فوج کو چھوڑ کر امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ کون حق پر ہے اور کون ظالم ہے۔ امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی طلب کی، جس کو انہوں نے قبول فرما لیا۔ فجر کا وقت تھا، امام حسین امامت کروا رہے تھے کہ اتنے میں یزیدی فوج نے تیروں کی برسات کر دی اور حضرت امام حسین کے بہت سے ساتھی شہید ہو گئے اور ایسے ہی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ امام حسین سے اجازت لے کر ایسے ہی غازیان اسلام میدان جنگ میں جاتے اور شہید ہوتے۔ آپ سب سے پہلے خود جانا چاہتے تھے، لیکن ان کے ساتھیوں اور اہل بیت کے اصرار پر وہ رک گئے۔ ایک ایک کر کے تمام جان نثار آپ پر قربان ہو گئے۔ حضرت علی اصغر پیاس سے بلبلا رہے تھے اور آپ کی پیاس کی یہ شدت آپ سے برداشت نہ ہوئی۔ آپ نے ان کو گود میں لیا اور باہر آ گئے۔ عرب کی روایات کے مطابق آپ نے بآواز بلند ایک تعارف کروایا۔ اہل بیت اور اصحاب شہید ہو چکے تھے، اس وقت بھی آپ کو اپنے باقی امت کی فکر تھی۔ آپ کا خون بہا کر گناہ کبیرہ کے مرتکب نہ ہوں، اور آپ نے فرمایا میں حسین ابن علی ہوں، اللہ کے نبی کا نواسہ ہوں اور فاطمہ کا لال ہوں، کیوں مجھے قتل کر کے جہنم خریدتے ہو؟ دیکھو یہ میرا بیٹا حضرت علی اصغر 6 ماہ کا ہے اور پیاس سے تڑپ رہا ہے، ظلم اور گناہ کا راستہ ترک کر دو۔ آپ نے حضرت علی اصغر کو ہوا میں بلند کیا، تب ایک 2 منہ والا تیر حضرت علی اصغر کے حلق میں لگا اور آپ کا سوکھا گلا خون سے تر ہو گیا۔ راوی لکھتا ہے کہ یہ حرملہ نامی تیر انداز تھا
اور حضرت علی اصغر پر تیر چلایا، اور وہ تیر کوئی عام تیر نہیں تھا، بہت بڑا تھا اور مختلف تھا۔ اس طرح کا تیر جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ حضرت امام حسین یہ معصوم لاشا لے کر خیموں کی طرف واپس آئے۔ آپ کے بازو اور کرتے خون سے لال تھا۔ آپ بہت غمزدہ تھے۔ نماز عصر کا وقت تھا۔ آپ نے ریت سے تیمم کیا اور نماز عصر کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یزیدی فوج نے آپ پر تیروں کی برسات کر دی، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے، لیکن آپ نے اپنی نماز جاری رکھی۔ جب آپ سجدے میں گئے تو شمر ملعون نے ان پر تلوار سے وار کیا اور امام حسین کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس کو نیزے پر بلند کر دیا۔ حضرت زینب علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں۔ خیموں سے بیویوں کی رونے کی آواز آئی تو یزیدی لشکر نے خیموں میں آگ لگا دی۔ خواتین کی بے حرمتی کی گئی، ان سب کو قیدی بنا لیا گیا اور یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ حضرت امام حسین کے فرزند زین العابدین جو کہ علیل تھے اور جنگ میں شامل نہ تھے، حضرت زینب نے بیڑیوں میں اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کربلا سے کوفہ کا سفر کیا۔ بی بی زینب نے یزید کے دربار میں ایک یادگار خطبہ دیا۔ آپ نے یزید سے کہا، تو اپنی ساری طاقت بھی لگا دے تو میرے نانا کے دین کو مٹا نہیں سکتا۔ اسلام اور ہمارا نام قیامت تک زندہ رہے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ آج یزید کا نام لیوا کوئی نہیں، اور شہدائے کربلا کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ نواسۂ رسول پر بہت سے ستم ڈھائے گئے، بھوکا پیاسا رکھا گیا اور سارے خاندان کو ان کے سامنے شہید کر دیا گیا، لیکن نواسۂ رسول حق پر قائم رہے اور باطل کے آگے نہ جھکے، اور اس جنگ میں ظلم کے سامنے سر نہ جھکایا، اللہ کی اطاعت کو قائم رکھا۔ ان کی قربانی کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ آپ کی یہ قربانی حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لائن ہے جو حق والوں کو درس دیتی ہے۔ جب بات حق کی ہو تو کبھی کسی قربانی سے پیچھے نہ ہٹو۔ اللہ ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔